کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں. تو میرے بھائیوں, سب سے ضروری چیز کہ اس کلمے کو زبان سے بولنے کے بعد, اس کلمے کو زبان سے بولنے کے بعد اس کی ہم تصدیق کریں اور دل سے تصدیق کریں. ہمارا دل اس چیز پر اطمینان پہ آ جائے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے, کہ اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا, اللہ ایک دن قیامت لائے گا, اللہ ایک دن ہمیں موت دے گا, ایک دن ہمیں قبر میں دفنا دے گا, اور ایک دن اسی قبر سے ہمیں نکالے گا اور ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. میرے بھائیوں, جب تک اس چیز پر ہمارا دل نہیں مطمئن ہو جاتا, میرے بھائیوں زندگی بھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتے رہیں, اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں نہیں مل سکتا کہ جب تک دل اس چیز کی گواہی نہ دیتا ہو, جب تک ہمارا دل یہ نہ کہتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی اور دوسرا اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے مدد مانگ سکیں. میرے بھائیوں, وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ اللہ ہے. کہ میرے بھائیوں, جب ہمارا دل اس چیز پر مطمئن ہو جائے گا, اس چیز پر جب ہمارا دل ایمان لے آئے گا, صرف زبان نہیں میرے بھائیوں, جب ہم دل سے اس چیز کو پہچان لیں گے, جان لیں گے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, اللہ کی کیا بادشاہی ہے, اللہ کا کیا مقام ہے, جب ہمارا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا, تو میرے بھائیوں سب سے بڑا جو انعام ایمان پہ ملتا ہے دنیا میں, وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے, کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, اس کی حفاظت کرنے والا وہ بادشاہ ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے, اس کو پیدا کرنے والا اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا, اس کو کسی باطل سے خوف ہوگا, اس کو کسی حکومت سے خوف ہوگا, اسے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا, اس کا دل اطمینان میں رہے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان کی دوستی کسی گاؤں کے پردھان سے ہو, کسی انسان کی دوستی فلاں تھانے کے افسر سے ہو, تو میرے بھائیوں وہ بنا خوف کے جیتا ہے کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے, میرے اوپر تو فلاں افسر کا ہاتھ ہے, فلاں دروگا کا ہاتھ ہے, فلاں پردھان کا ہاتھ ہے, فلاں منسٹر کا ہاتھ ہے. تو میرے بھائیوں, دنیا کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی چیز جب دل کے اطمینان کا سبب بن سکتی ہے, تو میرے بھائیوں اس بات کا صرف ہم تصور کریں, اور صرف تصور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا کہ دل کتنا سکون میں چلا جائے گا, کہ اگر ہمارا دل اس چیز پر آ جائے کہ اللہ ہمارا حافظ ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. کیا ابراہیم کو آگ نے جلایا؟ کیا زہر نے خالد بن ولید کو ہلاک کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے بغیر کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر اس کا یقین اتر جائے, اگر اس کا یقین اتر جائے کہ دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. سارے انسان اور جنات اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں, مجھے مارنا چاہیں, تو نہیں مار سکتے کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے. سوچو میرے بھائیو, اگر دل میں اس بات کا یقین اتر آئے, اس حدیث کا یقین اتر آئے, تو کیا ہم خالد بن ولید جیسے نہیں بن جائیں گے کہ پوری رومیو کی سلطنت کھڑی ہوئی ہے, پوری آرمی کھڑی ہوئی ہے, اور وہ اکیلا بندہ کہتا ہے کہ سنا ہے تم رومیو کا خون بہت میٹھا ہے, ہمیں تمہارا خون پینا ہے. کیا یہ ہمت کسی کا دل دے سکتا ہے کہ جب تک اس کے پاس اللہ کے ہونے کا, اللہ کے حافظ ہونے کا, اللہ کے قادر ہونے کا, اللہ کے بادشاہ ہونے کا یقین نہ ہو, تو کیا یہ کسی کے اندر ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ ایک آرمی کے سامنے کھڑا ہو کے اکیلا بندہ پورے آرمی کو للکار دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک بڑی طاقت پر یقین ہو کہ وہ میرا حفاظت کرنے والا ہے, وہ مجھے چاہنے والا ہے, کہ اس دنیا کے جتنے انسان اور جنات ہیں سب اس کے قبضے میں ہیں, اس دنیا کے جتنے چرند پرند ہیں سب اس کے قبضے میں ہیں, آسمان کا چھت بننا, زمین کا فرش بننا میرے اللہ کے قبضے میں ہے, سردی میرے اللہ کے قبضے میں ہے, گرمی میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ان گرہوں کا سورج کا چکر کاٹنا میرے اللہ کے قبضے میں ہے, بلیک ہول کا روشنی کو نکل لینا میرے اللہ کے قبضے میں ہے, گیلیکسیز کا یونیورس کا چکر کاٹنا میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ان ستاروں اور سیاروں کا پھوٹ پڑنا ٹوٹ پڑنا میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ہر چرند پرند پہ میرے اللہ کی بادشاہی ہے. ہم یہ بے وفائی اپنے مال سے کرتے, اپنے دولت سے کرتے, اپنے بیوی بچوں سے کرتے, اپنے دکان سے کرتے, لیکن یہ بے وفائی ہم نے اللہ سے کیوں کر رکھی ہے؟ اپنے بنانے والے سے بے وفائی کر رکھی ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے بے وفائی کر رکھی ہے.
میرے بھائیوں یہ میرے لیے، یہ ہمارے لیے، یہ آپ کے لیے یہ بڑے نقصان کا سبب بنے گی۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنی جانوں پر بدترین ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ جیت نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ کو ہار دو، وہ ہار نہیں ہے کہ جس کے بعد انسان اللہ کو جیت جائے۔ اللہ مجھے اس عزت سے بچائے، اللہ مجھے اس پیسے سے بچائے، اللہ مجھے اس مقام سے بچائے، اللہ مجھے اس دکان سے بچائے، اللہ مجھے اس عالی شان مکان سے بچائے، اس عالی شان لگژری کار سے بچائے کہ جس کے مل جانے کے بعد میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ مجھے اس حسین عورت کے مل جانے سے بچائے کہ جس کے مل جانے کے بعد میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اس کالج، اس تعلیمی ادارے میں جانے سے بچائے کہ جس میں جانے کے بعد میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اس ماں باپ کی فرما برداری سے بچائے کہ جس فرما برداری کی وجہ سے میں اللہ کا فرما بردار نہ بن پاؤں۔ اللہ مجھے بچائے ایسی عزت سے، اللہ مجھے بچائے ایسے دولت سے، اللہ مجھے بچائے ایسے مقام سے کہ جس کے بعد میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھوں، کہ جس کے بعد میں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہ چلوں۔ اور اللہ مجھے وہ ذلت دے، اللہ مجھے وہ تنگ دستی دے، اللہ مجھے وہ فاقے دے، اللہ مجھے وہ ذلت دے، وہ بھوک اور پیاس دے کہ جس کے ملنے کے بعد میں اللہ کے قریب چلا جاؤں، کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد مجھے میرا اللہ حاصل ہو جائے۔ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم نہیں کیے گئے تھے؟ کیا حضرت حسین کو نیزوں پر نہیں چڑھایا گیا تھا؟ کیا وہ ناکام تھے؟ اگر ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھو تو میرے بھائیوں وہ ناکام ہی تھے۔ کیا تھا حضرت بلال کے پاس؟ غلام تھے جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جن کا مالک ان کے اوپر بدترین ظلم کرتا تھا، ان کے سینے کے اوپر گرم پتھر رکھتا تھا، اور اس کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کچھ بھی کر لو، کتنا بھی ظلم کر لو، لیکن میری زبان اس بات پر نہیں آ سکتی کہ میں کسی اور جھوٹے خدا کو میں خدا بول دوں۔ اور مجھے لا کر تو کوئی دوسری اسلام جیسے فلسفی، مجھے لا کر تو اسلام کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی دوسرا مذہب، میرے اللہ کے جیسا کون دوسرا خدا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا اولاد نہیں، اور وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کا غیر، اس کے غیر کے بغیر کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں۔ صرف اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں سردی لگتی ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان نہیں ہے کہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس میں ہمیں صرف اس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، صرف اپنا 5 منٹ مسجد میں آ کر نہ کھپانے کی وجہ سے ہمیں ڈالا جائے گا۔ جس دن اس چیز پر ایمان آ گیا تو میرے بھائیوں کیا بتاؤ، یہ پیر تمہارے تھم جائیں گے گھر میں، کیا یہ مسجدوں کی طرف نہیں آئیں گے؟ کیا یہ سر سجدے پہ نہیں بھاگے گا؟ اگر اس بات پر دل آ جائے، اگر اس بات پر ہمارا یقین آ جائے، جنت اور جہنم کے ہونے کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے، اگر آخرت کے ہونے کا یقین ہمارے دماغ میں اتر آئے، تو میرے بھائیوں ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کہ جب تک دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں موت دے گا اور اپنی طرف واپس بلائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کس چیز میں گزاری۔ کہ جب تک انسان سے یہ سوال نہیں ہو جاتا میرے بھائیوں، کیا اس سوال کے ہونے کے بعد کیا ہم اپنا مال پیش کریں گے؟ اور جن بیوی بچوں کے خاطر، ان کے ایجوکیشن کے لیے کمانے کے خاطر تم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، کیا یہ تمہیں ایک نیکی بھی دے گی آخرت کے دن؟ اور میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وفاؤں والا ہے کہ جس سے زمین اور آسمان کے فرشتے کہیں کہ اے اللہ تو اجازت دے، یہ جو تیرے نافرمان بنے بیٹھے ہیں انہیں ہم 2 منٹ نہیں لگے گا ہلاک کر دیں، برباد کر دیں۔ ایسی وفاؤں والا نبی کہ جس کے سامنے پہاڑ کا فرشتہ آگے کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، اے نبی آپ اجازت دیں ابھی ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی غیرت جاگ اٹھی اور نبی نے فرشتے سے کہا کہ رہنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ تو ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں آنے والی ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں ایسے نبی سے ہم بغاوت کریں گے؟ کیا ایسے اللہ سے ہم بغاوت کریں گے؟ کیا ہمارا دماغ کتنا بے وقوف ہو گیا کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ کائنات ایسے ہی آ گئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ جیسے سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، اس
इसका कोई वजह नहीं है, बिना वजह ये वजूद में आ गई। तो मेरे भाइयों, क्या ये अक्ल में आने वाली बात है? क्या अक्ल में आने वाली बात है कि 3 खुदा 4 खुदा बना रखे हैं? क्या ये अक्ल में आने वाली बात है कि हमारा सर उस खुदा को सजदा करने पर कायल हो जाएगा कि जिसने बेटे बना रखे हैं, जिसने भाई बना रखे हैं, जिसने औलाद बना रखी है? नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ एक खुदा है जो खुदा की डेफिनेशन पे पूरा खरा उतरता है, वो मेरा अल्लाह है, जो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी का औलाद नहीं, वो बेनियाज है। तो मेरे भाइयों, जब हमारा दिल इस चीज पर आ जाएगा, किसी चीज का खौफ नहीं होगा। जो आज हम बातिल से डर रहे हैं, जो आज हम हुकूमत से डर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये ईमान की कमजोरी की अलामत है और कुछ नहीं। इस बात की कमजोरी है कि हमारा दिल इस चीज को नहीं कैप्चर कर पा रहा है, हम इस चीज पर यकीन नहीं रख पा रहे हैं हुजूर की बात पर कि सारे इंसान जिन्नात कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया और वो सही सलामत बाहर नहीं है? क्या यूसुफ को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी गुलामी के बाद बादशाही नहीं अता करी? हमें इबरत के नमूने दिखाए, लेकिन मेरे भाइयों हमने आंखों को बंद कर लिया। हमने इस दुनिया की कामयाबी को असल कामयाबी समझ रखा है। मेरे भाइयों मुझे बताओ, क्या अगर इस दुनिया की कामयाबी ही असल कामयाबी होती तो मेरे भाइयों इस दुनिया में कारून से ज्यादा कोई कामयाब होता? अगर इस दुनिया की इज्जत, शोहरत और मकाम को पा लेना ही कामयाबी होती तो क्या मेरे भाइयों फिरौन से ज्यादा कोई कामयाब होता? क्यों कहते हो हुसैन को कामयाब, क्यों कहते हो बिलाल को कामयाब जब दौलत के पीछे भागना है? दौलत के पीछे तो वो नहीं भागे थे, वो किसके पीछे भागे थे? अल्लाह के पीछे भागे थे। तो तुम फिरौन वाला रास्ता क्यों इख्तियार करते हो? तुम क्यों ऐसे रास्ते पर चलते हो कि जहां पर सिर्फ नुकसान है, कि जहां पर सिर्फ आखिरत का नुकसान है? तो अल्लाह बता रहा है कामयाबी मस्जिदों में है, कामयाबी नमाज में। हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमारा दिल मान रहा है ये कामयाबी दुकान में। मेरे भाइयों, ईमान को पुख्ता करें, ईमान को मजबूत करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। मुझे बताओ, क्या इस मस्जिद में ऐसी असर की नमाजें नहीं गुजरी, ऐसी जोहर की नमाजें नहीं गुजरी कि जोहर का टाइम स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, कि इस मस्जिद में अजान ना हुई हो, कि इस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ाने वाला ना हो? क्या हमारा दिल खौफ नहीं खाता कि जिस बस्ती में हम रह रहे हैं उस बस्ती में अजान नहीं हो रही है, उस बस्ती में नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है? क्या हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम इमाम रखें, हम मकतब बनवाएं, हम अपने लड़कों बच्चों को दीन का इल्म सिखाएं? हमारी जिंदगियों में दीन आएगा तो हम कामयाब होंगे, और इसके अलावा मेरे भाइयों कोई चीज नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं जो हमें कामयाब कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहें सुनने